بولو. جی آواز آ رہی ہے جناب؟ ارے بولو, آواز آ رہی ہے. جی 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 جی. ارے بھائی کیوں آپ جو ہے اہل عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جناب؟ آپ علم غیب کے مسئلے پہ, علم غیب کے مسئلے پر کیوں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں آپ؟ کون سا دھوکہ؟ نہیں سنائی دے رہا ہے کیا آپ کو؟ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ علم غیب کے مسئلے پر تم عالم ہو, تم عالم ہو جی, تم عالم ہو, عالم ہو, عالم ہو, حافظ ہو, کیا ہو تم؟ آپ میں حافظ ہوں, میں حافظ قرآن ہوں. آپ حافظ قرآن ہیں؟ ہاں. میں عالم نہیں ہوں. حافظ ہو؟ بالکل نہیں ہوں. حافظ بھی نہیں ہو, عالم بھی نہیں ہو. جی عقیدے پر کیا بات کریں؟ کون سی کتاب تم نے پڑھی عقیدے کی؟ سنو, عقیدے کی تم نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کون کہتا ہے علم غیب مسئلہ عقیدے سے ہے جناب؟ عقیدے کی کتاب کون سی پڑھی تم نے؟ جناب میں نے عقیدے کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں. آپ کو عقیدے کی کتاب کا نام بتاؤ. الفقہ الاکبر کی شرح ملا علی قاری نے کی ہے. اور سنیں, شرح عقیدت الطحاویہ, عقیدت الطحاویہ, اور بھی دیگر کتب عقیدے کی کتاب ہے. سمجھے؟ اور تم نے کس عقیدے کی کتاب پڑھی؟ علم غیب سے ہے. ایک منٹ, آپ یہ جو رٹ لگاتے ہیں کہ علم غیب عقیدہ, عقیدہ علم غیب, میں پوچھ رہا ہوں کہ تم نے عقیدے کی کتاب پڑھی ہے, عربی میں پڑھی ہے اردو میں پڑھی ہے تم نے؟ جی, عربی میں پڑھی ہے کہ اردو میں؟ اردو میں بھی آتی ہے, عربی میں بھی آتی ہے. تم نے کون سی؟ جی میں نے دونوں میں, عربی میں بھی پڑھی, اردو میں پڑھی ہے, مکس میں دونوں پڑھی ہیں. آپ کو کیا پوچھنا ہے بتائیے؟ کس کی کتاب ہے؟ فقہ اکبر کس کی کتاب ہے؟ فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی تصنیف ہے, اس کی شرح کرنے والے. ترجمہ کس نے؟ تم نے پڑھی ترجمہ کس کی ہے؟ ترجمہ کی تم نے پڑھی کتاب ہے؟ ارے آپ اتنی لمبا سوال کر رہے ہیں, آپ ڈر کیوں رہے ہیں جناب؟ میں نے تمہارے عقیدہ ہے, تمہارے عقیدہ ہے یہ علم عقیدہ نہیں ہے تمہارا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ علم غیب جو ہے کیا نام ہے عقیدہ ہے؟ اچھا, تمہارا علم عقیدہ نہیں ہے. ثابت ہوتا ہے حدیث متواترہ سے, اور جو ہے کیا نام ہے حدیث نص قطعیات سے. یہ جو ما کان ما یکون ہے اور جو ہے علم غیب ہے, یہ عقیدے سے ہے. یہ آپ کو ہماری کتب میں مل گیا. آپ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, جو لوگوں کو تم دھوکہ دیتے ہو, یہ عوام الناس ہو. ایک کام کرو. اچھا, فون کس نے لگایا ہے؟ فون کس نے لگایا ہے؟ ہاں تو وہی تو میں اتنی دیر سے آپ سے کہہ رہا ہوں جناب, آپ سنتے ہی نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں فون کس نے جو عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں مسئلہ. فون کس نے لگایا ہے؟ فون کس نے لگایا ہے؟ فون سمیر رضا نے لگایا ہے. سمیر رضا فیضان اولیاء چینل کا ایڈمن ہے نا؟ بالکل. ہاں, مطلب وہ چینل چلانے کے لیے وہ خود تم کو لائن کے لیے تاکہ سر وائس مل نہیں رہی ہے اس کو, اور نکال دیا لات مار کے. اور تم کو لیے تم کو کچھ آتا نہیں ہے. ایک کام کرو, ایک منٹ, کس کو کیا نہیں آتا ہے, کس کو کیا چینل کے لیے, پھر سے دوبارہ ریپیٹ کریے برائے کرم. 2 منٹ تم بولو, 2 منٹ میں بولوں گا. تیار ہو بات کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, 2 منٹ زیادہ وقت ہو جائے گا. 1 منٹ 10 سیکنڈ بولیے. اچھا چلو, تم بولو کیا بولنا چاہتے ہو تم. پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور عوام الناس میں جو ہے بالکل جو ہے فتنہ فساد پھیلاتے ہو, بھولے والی سنیوں کو فون کر کے دیوبندی وہابی اہل سنت بن کر, میں نے تمہارے کئی چینل پہ دیکھا ہے, تو اس میں تم یہ کہتے ہو کہ حضرت فلاں جو ہے یہ مفتی احمد یار خان ہے اور یہ انہوں نے کتاب لکھا ہے, یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے, تو عقیدہ ہے تو عقیدے کو انکار کرنے والا کافر ہے. یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ علم غیب کا عقیدہ علم غیب ہے؟ علم غیب کے بارے میں آپ کو تفصیل معلوم ہے کہ اسے کس منہج کے اعتبار سے علم غیب اور کس اعتبار سے رکھا گیا ہے؟ بولو. جی میں ابھی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب دیجیے پہلے, تب آگے کی بات ہوتی. چلیے ہاں بولو. بولے گا اور کوئی بات مت کرنا. 2 منٹ بول لو. بولو جناب, 2 منٹ میں نے کہا, 1 منٹ 10 سیکنڈ بولیے. میں نے 1 منٹ ابھی 10 سیکنڈ نہیں ہوا, میں نے آپ کو وقت دیا. اب اس کا جواب دیجیے, اسی کے منہج کے ساتھ ہی میں جواب دیجیے گا. چلیے بالکل مجھ سے بات کرتے میں دلیری کے ساتھ کام لینا.
ٹھیک ہے, اور جملے بازی ذرا سے اچھے سے آپ بات کرنا اردو لینگویج میں. بولو پہلے ثابت بولو, تمہارا علم غیب تمہارا عقائد میں ہے کہ نہیں ہے, اتنا بولو. نہیں, ہمارے جو ہے مقام نبوت اور ولایت علامہ غلام رسول سعیدی فیض احمد اویسی نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے. اچھا, صفحہ نمبر 92 میں اور صفحہ نمبر 92 واضح طور پر فرما دیا ہے. یہ باب فضائل سے متصل ہے, ٹھیک ہے, باب فضائل سے ہے. اور جو عقیدہ علم غیب کے ماتحت کے بارے میں یہ کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ مانے کہ مخلوق میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کم ہے یا شیطان سے کم ہے الیاذ باللہ, اور مخلوق کا زیادہ یا شیطان کا زیادہ, وہ کافر ہے. اس کا انکار کرنا کفر ہے. اب میں بولوں, بولو. امین کے ارشد رضا ہے مناظر بنتا ہے اپنے فرقے کا, اور سمیر رضا فیضان اولیاء چینل کا شامل دیکھا ہے. میری باری ہے, شامل دیکھیں, آپ دیکھیں شامل, یہ اس طرح کرتا ہے. میں نے آپ نے سمیر رضا کا نام لیا, خاموش رہو, میری باری ہے, خاموش رہو. تمہارے تم چینل کو برباد کرو گے, تم وہ چینل کو برباد کرو گے, تم خاموش رہو. وہ چینل کی مٹی تم پیلی پلٹ کر رہے ہو. مجھے لگ رہا ہے تبھی تو تم نے چینل بنا لیا الگ. خاموش رہو, مار کے بھگا دیا. شامل دیکھے بولنے نہیں دے رہا ہے, میری باری ہے. ہاں تو آپ شامل دیکھیں, میری باری بولنے نہیں دے رہا ہے. یہ مناظر بنتا ہے اور مجھ سے بات کرنا ہے. بولیے. کے چینل کو فیضان اولیاء چینل کو پلٹ کرنا ہے, ناپاک کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اس کو بڑھوترا دوں گا, اس کو پائے تک. بالکل خاموش رہو, میری باری ہے. سمیر رضا خاموش کراؤ اس کو, اپنے چینل کو بڑھانا چاہتے ہو خاموش کراؤ اس کو, پلٹ مت کرو. سمیر رضا خاموش کراؤ تمہارے مناظر کو. نام علی اصغر تو چینل کی بات کیوں کر رہا ہے, چینل کی بات کیوں کر رہا ہے؟ جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک پہ بات کرنا ہے. ٹاپک سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو ٹاپک سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ ٹاپک سے بھاگ رہا ہے. علی اصغر بہت بڑا مناظر بنتا ہے. علم غیب کی بات چل رہی تھی, علم سے فلاں سے علم کی جگہ منسوخ, علم پر آ گیا. جبکہ علم غیب بات ہے. میں نے اس کو پوچھا علم غیب تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا علامہ غلام سعید صاحب نے جو کہہ دیا وہی ہمارا عقیدہ ہے. تو تمہارا اس نے کہا ہے کہ علم غیب قطعیات میں سے نہیں ہے, اس کا انکار کرنا والا نہ کافر ہے نہ فاسق ہے, اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تمہارا احمد یار خان نے الحق صفحہ نمبر 399 بھی لکھتا ہے کہ دیوبندی خدا کے علم غیب کے بھی منکر ہیں. تو اگر حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے تو کیا تعجب ہے؟ آگے علم غیب کے بعد اس نے لکھا ہے علم غیب کے منکر جو ہے کافر ہے, اور ہمارا مخالفین جو ہے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتا ہے. جال حق میں اس نے بات باندھی ہے اور علم غیب کو عقیدہ ثابت کیے ہے, اور کہا کہ دیوبندی وہابی علم غیب کا نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کر کے کافر ہوا ہے. اور یہ اصل جگہ کہہ رہا ہے علامہ غلام سعید صاحب نے جو کہہ دیا وہ ہم اس کا علامہ غلام سعید صاحب ہو گیا. ارے جناب ہو گیا, آپ خاموش رہیے, ذرا سا وقت تو دیکھ لیں. وقت خاموش کراؤ گے نہیں, خاموش کراؤ. آواز سکھائیے, آپ نے اس میں کم سے کم 4 فراڈ کیے ہیں. پہلی بات تو میں نے آپ پوچھا تھا کہ عقیدہ علم غیب جو ہے کیا ایسے جو عقیدہ علم غیب ہے جو کیا وہ نص قطعیات سے بھی, تو میں نے کہا علامہ غلام رسول سعیدی اور فیض احمد اویسی نے فلاں عبارت میں لکھا ہے. اور میں نے آپ کو کیا کیا تھا کہ علم غیب کا مطلقاً انکار کرنے والا, یعنی کہ یہ کہنے والا علم غیب کہ رسول اللہ کا علم, میں نے اس کی وضاحت کی. وضاحت پہ غور کرتے نہیں ہو, فالتو کی باتیں کرتے ہو. وضاحت میں نے کی کہ جو شیطان کا علم نبی سے زیادہ مانے یا مخلوق کا زیادہ مانے نبی سے, وہ کافر ہے. اسی کے بارے میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا جو رسول اللہ کے علم غیب کو نہ مانے اور شیطان کا علم بڑا مانے اور تو مطلقاً انکار کر دے تو وہ کافر ہے. جناب پہلے تولے اس کے بعد بولے. میں نے کیا بولا ہے؟ پہلے لفظوں کے تکرار اور دعوے کو اچھے سے سنا کریں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے بڑبڑایا کر اتنا گھبرانے لگتے ہیں. اور آپ نے فرما دیا کہ یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے دیوبندی. آپ نے فرمایا کہ جال حق میں لکھا ہے کہ جو ہے دیوبندی جو ہے خدا کے علم غیب کو نہیں مانتے. آپ نے یہ بات کی دیوبندی خدا کے علم غیب کو نہیں مانتے, تو یہ آپ کو عبارت پہلے وضاحت کے ساتھ ہم کو ارسال کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ دیوبندی کو تو اعتراض میں پورا باب باندھا ہے کہ دیوبندی اللہ کے علم غیب کو مانتے ہیں. اس میں جو دلیل دی گئی ہے ساری باتیں تمہارے اعتراضات کو رکھا گیا, اس کے جوابات دیا گیا اس کے اندر, اور تم کہہ رہے ہو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایسے لکھا. ہوا میں
अरे मुफ्ती अहमद यार खां पहले कुरान से, हदीस से, शरह से, उलमा के अकवाल से, फिर एतराज़ात का जवाब लाते हैं कि तुम्हारे एतराज़ कहते हैं मैं खुदा के लिए इल्म गैब मानता हूँ, तो उसका जो वो जवाब देते हैं वो, और तुम उनके ऊपर फिट कर रहे हो। जनाब जरा से दायनतदारी और अक्लमंदी होश से काम लिया करो। ये गायते दर्जी की कम अकली घामड़पना है, ये इससे तुम ज्यादा वो मुहक्किकुल असर नहीं बन जाओगे। हाँ भर भी नहीं है। चलो बोलो इसका जवाब दो। जवाब देना। वो बोल रहा है इल्म गैब जो है कतईयात में से नहीं है। कौन कह रहा है? अशद रज़ा कह रहा है। और जाल हक के अंदर ये तो कानून सुन रहा है। फिर वही बात मैंने अभी वजाहत के साथ किया, इसको समझ में नहीं आया। और ये खुद अपनी तकरीर में लोगों से कहता है कि तुम्हारे अल्लामा गुलाम रसूदी ने लिखा है कि कतियात में से नहीं है, और मुझे उल्टा फिट कर रहा है कि कतियात में से। अरे यार अकल के होश नाखून लो जनाब, जरा से अकल से होश से काम लो। पहले तकरीर में लोगों से बात करते हो तुम ऊपर फिट कर रहे हो। तुम समीर रज़ा के फैजाना औलिया चैनल को पलित कर रहे हो, आने से मिटा रहे हो, गंदा कर रहे हो ऊपर। तुम ये बताओ इल्म गैब नहीं था, मर जाएगा तू। नहीं ये बताओ, ये कहा कि जनाब ये कैसे कह दिया कि नबी को इल्म गैब नहीं था? ये कहाँ लिखा इल्म गैब नबी को नहीं था? मैं तुमको इल्म गैब का लफ्ज दिखाऊंगा, बेहमदी तआला इल्म गैब, और तुम्हारी किताबों से तो साबित करना दूर की बात है। मैं तुम्हारी किताबों ने जो गलबुल्लों ने भर के रखा है गलाजत, वो तो अलग बात है, वो तो साबित कर दूंगा, और साबित मैंने किया है। मैं तुम्हें इल्म गैब वो लफ्ज बोलो जनाब। इल्म गैब तुम्हारे यहाँ जरूरियात जिन में से है कि नहीं है? क्या इल्म है तुम्हारे यहाँ जरूरियात दिन में से है कि नहीं आते? जो जरूरियात होता है वो जरूरियात दीन में दाखिल होता है जनाब। अरे तुमने खुद अपनी तकरीरों में कहते हो जो जरूरियात होता है वो जो है क्या जरूरियात दीन में दाखिल है? जरूरियात दीन से मुनकिर क्या होता है और जो जरूरियत से क्या होता है? तुमको खुद नहीं मालूम जरूरियात दीन क्या है? इनकार करने वाला काफिर है। तो ये जरूरियात का मसला तुम जरूरियात दीन में दाखिल करोगे? तो मतलब अरे मेरी भी सुनो जब तुमने फैजाना औलिया चैनल को बढ़ाने के लिए अली असगर का सहारा लिया है तो हिम्मत से बात तो करो ना। अली असगर का सहारा लिया बेटा, मैं पूछ रहा हूँ सुनो, अमीर रज़ा खामोश कराओ उसको। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा अकीदा क्या है? इल्म गैब जरूरियात दिन में से है कि नहीं है? पूछ रहा हूँ तुम्हारा क्या अकीदा है? क्या होता है? अरे जाहिल कहीं के तुम अल्लामा गुलाम रसूल की शहीदी की किताब का हवाला जरूरियात क्या होता है? जरूरियात दिन में मैंने तुम क्या बोल खाली किताब मेरी बात तो सुनना। अच्छा ये बताओ जरूरियात दिन अलग और जरूरियात अलग वजह, उसमें तुम जरूरियात दिन को में दाखिल कर रहे हो। ये कहाँ की गाय है? मैं दाखिल करूँ मेरी बात तुम्हारा सीधा बताता हूँ इल्म गैब के मुताबिक क्या है मैं बताता हूँ। मातहत क्या है तो बता दो। मेरी बात मुझे बोलने देगा, मेरी बारी है, मुझे बोलने देगा। बोलो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ तुम जरूरियात में से समझ रहे हो या जरूरियात दिन में समझ रहे हो? वो जरूरियात दिन जिसके अंदर फुरोयात की तारीफ औकात नहीं मुझसे बात करने की। मैं पूछ रहा हूँ इल्म गैब रसूल ये फुरोयात में से है या जरूरियात दिन में से है? जिसका इनकार करने वाला काफिर है। क्या बता? ये अल्लाह तौबा है। ये बताओ फुरूई मसले की बात कह रहा था, किस तरह से तुझे नहीं मालूम फुरूई मसले किसे कहते हैं? इबारतुन्नश और तुम कह रहे हो ये कौन सी की किताब लेके आए हो? तुम्हारे मौलवी तुम्हारी बात सुनेंगे फुरूई मसले को तुम जरूरियात दीन में और जरूरियात दीन को फुरूई में दाखिल कर रहे हो। जो एक जो मसला वाज़े रोशन के बाद फजा है कर रहा हूँ, तुम खुद पेश करते हो, खुद बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ? जी मैं सवाल कर रहा हूँ तुमसे। मैं सवाल कर रहा हूँ मसले में क्या होता है? मसले में फुरू मसले किसे कहते हैं? हाँ अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो।
سامعین میں نے سوال اس لیے کیا ہے سمیر تیرا چینل کو برباد کر دے گئے، سمیر خاموش کرا اس کو، تیرا چینل کو برباد کر دے گئے ماشاء اللہ. چلیے بولیے. سمیر خاموش کرا. ارے میں پوچھ رہا تھا تو سوال میں نے اس لیے کیا تھا، اس میں غیب رسول تیرے یہاں روایات میں سے ہے جس کا انکار کرنے میں کافر نہیں، یا ضرورت نہیں ہے جس کے اندر میں کافر ہے. تو یہ کہا مجھے بولنے میں مکمل میں بول رہا ہے. کامل دیکھیں، کامل دیکھ لیں اس کی حالت دیکھ لیں، ہر قابل کی اس کے اوقات دیکھ لیں. سبھی نے خاموش نہیں کرا رہا ہے اس کو، جی خاموش نہیں کرا رہا ہے، بالکل خاموش بولیے. ہم تو بول رہا ہے. میں نے کسی نے پوچھا ہے کہ علم غیب رسول روایات میں سے ہے یا ضروریات دین کافی ہے، تو مجھے الٹا کہہ رہا ہے کہ ضرورت کی ضرورت ہی میں خالی کر رہا ہے. تو میرا سوال ہے تیرا عقیدہ کیا ہے، وہ خلاصہ کر دے. ابھی خلاصہ کر، علم غیب رسول روایاتی سے ہے یا ضرورت دین میں سے جس کا انکار کافی ہے؟ بتا. اچھا بولیے، جواب دے. ہاں مجھے تو معلوم تھا کہ تمہیں کچھ عقل ہوگی یا کچھ دانائی ہوگی. تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ علم غیب دین میں ہے کہ فروئی میں ہے کہ کیا ہے؟ ارے گھامڑ مولوی کہیں کا، گدھ الذی کہیں کا، شمار سے زیادہ ذلیل کہیں کا. یہ جو تم کر رہا ہے یہ فروئی کا ہے. بیچ میں مت بولنا، بیچ میں مت بولنا، میری بات سنو. بیچ میں بول رہا ہوں، سوال کا جواب دے اس کا. چپ 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 سن چپ. ہاں جواب دے. ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین کو انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. ضروریات دین اور جو باب فضائل سے متصل ہوتا ہے، باب فضائل میں ہوتا ہے، اور وہ اس کا ضروریات دین سے کوئی دور تعلق رابطہ نہیں ہے. جیسا تو اپنی عبارت میں پیش کرتا ہے، علامہ غلام رسول سعیدی نے صفحہ نمبر 92 میں یہ فرمایا کہ باب فضائل سے ہے اور اس کو ماننے والا کافر و مرتد نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ضروریات دین میں سے داخل ہے؟ تو نے خود کہا، تو مجھ سے خود سوال کر رہا ہے. تو کیا ہے؟ میں نے جو ہمارے علماء متفق علماء نے بتایا ہے. کون 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 نہیں، علامہ غلام رسول سعیدی، فیض احمد اویسی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. سن لے کیا بتایا ہے. جو علم غیب یعنی کہ جو رسول اللہ کا علم جو شیطان سے کمتر مانے الیاذ باللہ اور مخلوق کو زیادہ مانے، وہ وہی بات ہے، علم ہی کی بات ہے. بالکل ایک ہے، بالکل ایک ہے. غیب اور علم غیب یہ میں قرآن ثابت کروں گا، اور دونوں میں کچھ فرق نہیں، خالی سمجھ کا فرق ہے. اچھا علم اور علم کا معنی کیا ہے؟ سنو میری بات سنو. مضاف اور مضاف الیہ کو دونوں میں تم کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. جو صفدر نے ازالۃ الریب میں یہ فرمایا کہ انبائے غیب، اخبار غیب اور جو خبر غیب نبی کو عطا فرمائی، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ وہ علم غیب ہو گئے یعنی علم الغیب ہو گئے. یہ تمہارے سرفراز خان جو ہے، جو تمہارا جو ہے اہل سنت کا امام ہے، جو اس نے یہ خود ثابت کر دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخبار غیب، انبائے غیب، اخبار کی خبریں اطلاع دیا گیا، مطلع کیا گیا. تو اس سے نبی علم غیب والے نہیں ہوتے. علم غیب صرف نبی اللہ رب العزت کا خاص ہے. یہ تمہارے سرفراز خان صفدر کہتے ہیں، مگر ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ اپنے مولانا کا دامن بچاتے ہوئے کس کو کیا کہہ دیا. اب میں تم کو بتاتا ہوں سورہ نساء آیت نمبر 113 کے اندر وہ فضل اللہ کا سنو، وہ علامہ کا ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو سکھا دیا. اس کی تفسیر میں تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جلد نمبر 4 میں، علامہ کا من علم الغیب ما لم تکن تعلم، محبوب آپ علم غیب نہیں جانتے تھے، اللہ نے سکھا دیا. مضاف و مضاف الیہ دونوں مل گیا.
علامہ کا من علم الغیب ما لم تکن تعلم. امام راضی فخر الدین راضی فرماتے ہیں محبوب آپ کو علم غیب سکھا دیا گیا، اے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا گیا. تو امام راضی فرما رہے ہیں کہ علم غیب تمہیں بتا دیا گیا ہے. حبیب تمہارا مولوی کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں دیا گیا. اور سنو بس نہیں آخری بات میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے. خاموش رہو شامل، میں بات شامل بات چل رہی علم غیب کی، اور اس نے قرآن کی آیت سے کی وعلمک ما لم تعلم. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ علم غیب ہے، یہ فروعیات ہے، ضرورت دین میں سے نہیں ہے. اور یہ کہا ہمارا پہلے جملہ میں خاموش ہو گیا. بات علم غیب کی نے کی، اور آیت کون سی پیش کی؟ وہ علامہ کا یہاں سے علم ہے، غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے ایک بات علم غیب کو فروعیات میں سے کہا ہے، فضائل کے باب میں سے کہا ہے. میرے پاس خالص الاعتقاد ہے، اس کے مجدد کی ہے، صفحہ نمبر 25 ہے. امر اتحاد علم غیب سے متعلق اجماعی مسائل لکھتا ہے. یہ بھی اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دیے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو کثیر وافر غیب کا علم ہے. یہ بھی ضروریات کے دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو کافر ہے، سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے. علم مان رہا ہے. ارے بولیے نہیں میری باری ہے، میری باری ہے. بولو پریشان ہے علامہ غلام سعیدی کے بھی عبارت پیش کی میں نے. تیرے تضاد میں آئی، تیرے علم غیب کے تضاد ہے کہ مت پوچھو. تیرا مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ علم غیب رسول ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو کافر ہے، کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے. جی صرف کا منکر نہیں، نبوت کا اللہ کی نسل کی نبوت سے انکار کر دیا، اور جو نبوت سے انکار کرے ان سے منکر جو فروعیات سے ہے. اچھا ابھی بھی بولیے مرچی لگی. ارے بالکل ابھی مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے، کاٹ کے بھاگیے گا مت. شامل کاٹ کے بھاگیے گا مت، مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے. میری بات میں کیوں نہ بولتے تھے شامل؟ ان کے یہاں علم غیب عقیدہ ہے، جو انکار کرنا کافر ہے، شیطان کے لیے مانا گیا ہے. میرے پاس نور العرفان ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے شیطان کے لیے علم غیب ہے. کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ ہاں نور العرفان اس میں لکھا ہے کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا، کہ میں نے کہ اس نے آئندہ کے متعلق جو خبر دی آج ویسا ہی دیکھا جا رہا ہے. شیطان جیسا ہی کہا تھا ویسا آج تک ہو رہا ہے. لیکن ان کی کتاب ہو گیا، ختم ہو گیا. اصغر صاحب آپ کا وقت ختم ہو گیا، خاموش رہیے. آپ زیادہ مت بولیے، جو وقت کی متعین اس کے اندر حد میں رہیے، میری ٹرن میں مت بولیے. چلیے، آپ نے خالص الاعتقاد کا آپ نے حوالہ دیا، غالباً اعلیٰ حضرت کی جو تصنیف آپ نے فرمایا، تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے بالکل درست فرمایا، اس میں کوئی نہیں ہے. پہلے آپ تضاد خود پیدا کر رہے ہیں، بات کو خود پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ بہر شریعت کے اندر واضح طور پر اور خالص الاعتقاد کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت غیب کے اوپر مطلع دیتا ہے، غیب کا علم عطا فرماتا ہے. یہ انبیاء کی شان ہے. اب یہاں پہ آیا بالکل میری بات میں مت بولو. ہاں، اور اس کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی نے، فیض احمد اویسی نے کس کے بارے میں انکار کیا ہے؟ ما کانا ماما یکون کے بارے میں.
ٹھیک ہے، جو یہ مانے یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، مطلقاً غیب کی یعنی کہ مانے کہ نبی کو نہیں دیا گیا ہے. اگر نہیں دیا گیا ہے، نبی کا علم شیطان سے زیادہ نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، شیطان سے کم ہے یا مخلوق سے کم مانے، وہ کافر ہے، وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ کار ہے. پوری عبارت پڑھو اور پوری بارہ شریعت کی عبارت پڑھو کہ شان ہے، اس کے اندر پوری توضیح بیان کی گئی ہے اور پورا معاہد اخذ کر لیا گیا، لکھا گیا ہے. کیا اس کا منہج ہے؟ انبیاء کی شان ہے. بھی خود لکھتے کہ علوم اولین علوم آخرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا. تمہارے جو کاشف علی لعنتی تہذیب الناس کے اندر لکھتے ہیں، وہی میرے اعلیٰ حضرت نے روشن افروز بات فرمائی ہے. جو نبی کے علم غیب کو یعنی کہ نبی کی شان ہوتی ہے، جو ان کے علم کو کم مانے یا نہ مانے، وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے. اب کا مندر کہاں جناب آپ کیا کر رہے ہیں کہ شان کا زیادہ ہے، نبی کا کم ہے، مخلوق کا زیادہ ہے، نبی کا کم ہے، کہ شان میں کمی ہے، وہ کافر ہے، گستاخی قتل کر دیتا ہے. یہ ہے مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہے. آپ بیان جو کر رہے ہیں، آپ خود بیان میں پھنس جاتے. ارشد بھائی میں لوکل میں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کال کٹ جائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، میں نے ثابت کیا قرآن سے، وہ علمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم، اے محبوب آپ کو علم غیب عطا فرمایا گیا. یہ خود قرآن مجید کی تفسیر میں امام راضی فرماتے ہیں، اور آپ لفاظیاں کر رہے ہیں. دیانتداری سے کام لیجیے، لوگ سنیں گے آپ تو کیا کہیں گے. اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتقاد کرتے ہو، پورا مواد اسی کے اندر ذخیرہ ہے، پورا ہر چیز ذخیرہ، اس کو پڑھو تو کہ اعلیٰ حضرت نے کس بارے میں ضروریات دین میں داخل کیا ہے. میں تبھی تمہیں وہاں متنبع کر رہا تھا، تمہاری تنقید کر رہا تھا، خلاصہ پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ بتاؤ کہ اس کے بارے میں تم کیا، اس کی تعریف میں پوچھ رہا تھا. تم نے تعریف نہ بتا دی، اگر تعریف بتا دیا ہوتا تو مسئلہ بیان کرنے میں تمہیں بھی آسانی ہوتی. لوگ سنتے کہ تم علم والے ہو، تمہیں تو لوگ غلط گمان کرتے کہ تم علم والے ہو، تمہیں تو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے، تم خالی کتابیں پڑھتے رہتے ہو بس اپنے مولویوں کی. کچھ نہیں کرتے ہو. اس کا جواب دو میرا، جو میں نے بیان کیا اس کا جواب دو. تم نے جھوٹ کے اوپر میں نے کیا بیان کی تو تم نے کیا دوسرا خالی کی تم نے. ہم اس کو اتنا اس نے بولا بہار شریعت میں ہے علم غیب نبی علیہ السلام کے سامانہ دان ہے. اس کو اردو نہیں پڑھنا چاہیے سب. اس کو کیا شایان خاموش رہا اور کہہ رہا ہے ہم نے تو اس نے یہ تعریف کی ہے، یہ تعریف کی ہے، جبکہ اس کتاب میں تعریف کی بھائی بتایا. خاموش رہا، میں نے کون سی تعریف بتایا بھائی؟ خاموش رہا تم نے کتاب کو بدل سے پیش کیا. ارے خاموش رہا، انبیاء کی شان ہے کہ ان کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں. جی اگر اس کا کوئی منکر بنے کہ نہیں دی گئی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے تو کافر ہے. ہم علیہ السلام کی شان ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ انبیاء سے نبی کو نبی علیہ السلام کے مخلوق سے کم، شیطان کو زیادہ دیا گیا، وہ کافر ہے. اللہ اسی کا خلاصہ مفتی احمد آئے گا، اسی کا خلاصہ کرتے ہیں. اور داخل کر رہے ہو. اب خاموش رہا، اب تو خاموش جو نبی علیہ السلام سے زیادہ شیطان کا علم مانے کا مانے تمہارے شیطان کا علم تو نبی علیہ السلام تو خاموش رہے گا. کیا ہے اسی پھر سے بولیے، پھر سے بولیے سامنے اپنی کتابوں کا حوالہ پیش نہیں کی جاتی ہے. جناب پھر سے بولیے. خاموش رہے، خاموش رہے. دوسرا حوالہ میرے پاس ہے، یہ جعل حق ہے. اس کے احمد خانے میں لکھتا ہے کہ قاسم صاحب نے تہذیب الناس میں کمال کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ مانا ہے. پھر تو کس چور کا منہ لے کر کے یہ کسی اکابر پر کمرہ بازی کرے گا کہ تمہاری کتاب میں شیطان کے علم کو نبی علیہ السلام کے علم زیادہ مانا ہے. ہم کو شرم نہیں آتی. ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. خاموش رہا. بالکل خاموش. بات جب علم کی بات چل رہی ہے تو تم علم کو پیچھے کیوں لا رہے ہو؟ کیونکہ علم میں ہمارا اختلاف نہیں ہے. تمہارے علم کو خاموش ہے نا. ہمارے تمہارے میں علم میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، علم غیب میں اختلاف ہے. بات کرو. ہاں خاموش رہو. مجھے تنقید کرنے کا حق حاصل ہے. تم نے دعویٰ کیا ہے. مجھے تنقید کرنے کا حق حاصل ہے. میں پوچھ رہا ہوں
میری باری ہے، خاموش رہا. ابھی 30 منٹ بات ہو گئی، تنقید کرنے کا مردود. میں بول رہا ہوں نبی علیہ السلام کی علم غیب کو مانتے ہو تو نبی علیہ السلام کی علم غیب کب سے ہے؟ اللہ نے دیا ہے. قرآن نازل ہونے کے بعد، یا پیدائش سے پہلے، یا پیدائش کے بعد نبوت سے پہلے، یا عالم ہے، یا پھر جب سے اللہ نے نبی بنایا تب سے علم غیب نے بتا دو. اچھا میں بتاتا ہوں. ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحیم اللہ نے اپنی کتاب جال حق میں تمہارے اعتراض نمبر 2 کے جواب میں فرمایا کہ نبی کو اللہ رب العزت نے غیب پر خبر پیٹھی مادر شکم میں عطا فرما دیا تھا. مادر شکم میں عطا فرما دیا تھا. غیب کی خبریں کی باتیں مادر شکم میں عطا فرما دی تھی. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں. اور سنو، جاہل اعظم اعلیٰ حضرت کی اعتبار سے عبد الحی لکھنوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے. چاند کے بارے میں لکھا ہے، جب پوچھا تھا کہ جب آپ 40 روز کے تھے کھیلا کرتے تو اس کی توضیحات کے اندر بات بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مادر شکم کے اندر تھے. جب حضرت عبداللہ نے حضرت عباس نے پوچھا آپ کو یہ واقعہ کیسے معلوم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں مادر شکم کے اندر تھا. تو سب تو امام مفتی احمد یار خان نہیں فرماتے کہ آپ کو مادر شکم میں علم غیب پر خبر عطا فرما دی گئی تھی. اور کیوں نہ ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں وہی کی طاقت عطا فرماتے. میں نبی بنا کر بھیجا گیا، اللہ نے مجھے کتاب اتاری اور مجھے خبر دی غیب کے بارے میں، جو تم گھر میں کھاتے ہو اسے مجھے معلوم دیا. حضرت عیسیٰ تو خود بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے نبی تو اس سے زیادہ اعلیٰ ہے. مفتی احمد یار خان نہیں فرماتے کہ غیب کی خبریں نبی کو شکل مادر میں عطا فرما دی گئی تھی. اور اس کی بیان میں پھر اس کے بعد آپ کے علم کو وسیع تر بناتا گیا پھر اللہ رب العزت. اور اس کی تفصیلات بہت ہے جناب. یا کس سے بات کر رہے ہیں کہ للو چپو سے بات کر رہے ہیں جو جانتا نہیں ہے؟ ارے جاہل کہیں گے کسی اور کو دوگلے پالیسی کرنا کہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. یہ تم ارشد رضا فقیر سے بات کر رہے ہو جو اہل بیت کے در کا غلام ہے، جو بزرگوں کے در پہ رہتا ہے. سمجھے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مادر شکم میں علم غیب کے پر خبر عطا فرما دی تھی. سمجھے کہ نہیں سمجھے دوگلی پالیسی کرنے والے انسان؟ ہلو بولو میں؟ ہاں بولو. ہاں سامعین، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر شکم میں علم غیب عطا فرمایا تھا. میرے پاس انوار آفتاب صداقت ہے جس میں قاضی فضل احمد نقشبندی کی کتاب ہے، جس میں اس کے مجدد کی تقریر موجود ہے. صفحہ نمبر 185 اور 86 میں لکھتا ہے، فرمایا کہ لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا، حالانکہ شکم مادر میں تھا، اور فرشتے عرش کے نیچے پروردگار کی تسبیح کرتے تھے اور میں ان کی آواز سنتا تھا. ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے خلق سے علم غیب حاصل ہے. یعنی جب سے اللہ نے مخلوق کو بنایا تب سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں مادر شکم میں. ٹھیک ہے، ایک سزا ان کے یہاں اتنا یہ خود ساختہ عقیدہ ہے، نہیں ہے. اس لیے ایک حوالہ دے کے زمین یہ قرآن 25واں پارہ سورہ. میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ شامل مجھول بول رہا ہے مادر شکم کی بات کرو. لکھنوی کے حوالے سے لکھا گیا ہے، لکھنوی کے حوالے سے لکھا گیا ہے. بات یہ خاموش انہوں نے کروایا ہے کیا ایسا ہماری کتاب میں جو قلم چڑھتا ہے وہ ہماری کتاب میں ہے. میری کتاب میں کس کتاب میں؟ کس کتاب آئیں گے؟ تم کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ تیری کتاب نا جی. تیری کتاب میرا جو میں نے دعویٰ کیا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کب سے، تو میں نے وہی تو بات بتائی، وہی آپ کتاب کا حوالہ لکھی ہے. اب خاموش ہے نا، اب خاموش ہے. میری بات میں فرق کیا ہوا؟ آپ نے کس بات کو پوچھا اور مجھے مکمل بولنے کی میری باری ہے ابھی حوالے باقی ہے. ابھی مکمل کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے مکمل کر رہے نا، مجھے مکمل کر رہے نا. میں حوالہ دے رہا ہوں، کہیں گا سن تو صحیح. تم نے مجھ سے پوچھا کب سے، حوالہ دینے دے. خاموش رہا. میں تیرے بارے میں بولتا ہوں کیا؟ تیری بارے میں بولتا ہوں، کس طرح خاموش رہتا ہوں؟ خاموش رہو. قرآن پاک کی آیت ہے 25واں پارہ سورہ الشورى. ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 52 ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من بنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تجربہ بتا رہا ہوں میں. کیا کہہ رہا ہے اس کا مطابق کنزُ الایمان. اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل. ہاں ہم نے اسے نور کیا. کیا کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کتاب کو قرآن کو ہی پتہ نہیں تھا اور اللہ علیہ وسلم کو نماز کو ہی پتہ نہیں تھا, روزے کو ہی پتہ نہیں تھا, حج کو بھی پتہ نہیں تھا, احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے. نبی علیہ السلام کو حکم مادر میں دے دیا گیا تھا. اس کا مطلب کرنا ہے آپ کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا 55 ہو گیا. آپ خود آپ نے جو یہ آیت پڑھی ہے قرآن مجید, نہ آپ جو کتاب جانتے تھے اور نہ احکام شریعت کی, تو اس کے بارے میں اس کی تفسیر آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ اس کی فخر الدین رازی, اسماعیل حقی رحیم اللہ, امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اور تفسیر جلالین. آپ اس کو اٹھا کر دیکھیے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, جس میں کہتے جو آپ نے آیت پیش کی اس کے ماتحت کے اندر فرماتے کہ آپ احکام شریعت کی تفصیل نہیں جانتے تھے, کتاب تو جانتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے کہتے میرے اوپر کتاب نازل فرمائی گئی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع شریعت کی تفصیل نہیں جانتے تھے. امام سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر, امام بیان کے اندر بات روشن سن یہ بات لکھی کہ آپ احکام شریعت کی تفصیل نہیں جانتے تھے. اس کے بعد آپ کے تفصیل نازل فرماتا تھا. احکام تو جانتے تھے, یہ بھی جانتے تھے کہ میں نبی سب جانتے تھے. میری بات سنو, مت بولنا تم دوگلے کہہ رہے ہو کہ نبی کتاب نہیں جانتے تھے. الیاذ باللہ نبی کو کتاب نہیں معلوم تھی. ابراہیم حضرت جو ان کے جو نبی کے اپنے نبی نے میرے پر کتاب نازل ہوگی اور نبی کو کہہ رہا ہے میں کتاب نہیں جانتا تھا. نبی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نبی غار ہیرا میں کیا کرنے کا. تفسیر جلالین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280. اور سنیے جلد نمبر 4 حوالہ تفسیر جلالین کا صفحہ نمبر 280 جلد نمبر 4. حوالہ دو رہا حوالہ کر لو, یہ اس کو لگا دیں گے. ابھی تمہیں واٹس ایپ پہ بھیج دیا جائے گا حوالہ بھیج دیا جائے گا. حوالہ پہلے سنو, تم نے حوالہ مانگا ہے نا, کہاں پہ لکھا ہے میں بتا رہا ہوں. میری ٹرم میں مت نبی کی گستاخی کی ہے. قرآن کی آیتوں کو بالکل توڑ مروڑ کو پیش کیا ہے, بالکل توڑ مروڑ کو پیش کیا کہ نبی کو کتاب نہیں تھا اور احکام شریعت نہیں معلوم تھا. الیاذ باللہ تو نے جو ہے بالکل آیت کا غلط مفہوم اخذ کیا ہے, اور اپنے رائے سے تم نے جو مسئلے کو اخذ کیا ہے, اپنی رائے قرآن میں داخل فرمائی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو اپنی قرآن کو رائے میں داخل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے. تم نے اپنی رائے کو داخل فرمایا. امام جلال الدین سیوطی نے, امام جو ہے کیا نام ہے روح البیان اسماعیل حقی نے فرمایا ہے, اور اس کے اندر تفسیر کبیر کے اندر واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ آپ احکام شریعت کی تفصیل نہیں جانتے تھے. آپ نبی تھے, نبی کب سے تھے؟ کن تو نبی آدم و بین روح والجسد کے اندر تھے, جب حضرت آدم جو مٹی پانی کے درمیان تھے. اور تیرا مولوی خود لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے نبی تھے. نبی کو یہ نہیں معلوم تھا, نبی کو معلوم تھا. اس سے فرماتے یہاں احکام شریعت کی تفصیل ہے. قرآن نازل ہوتا رہا, تفصیل آتی رہی, قرآن نازل ہوتا تفصیل آتی رہی. وہ آپ نہیں جانتے تھے بظاہر. نبی علیہ السلام کو معلوم تھا میں نبی ہوں, میرے پر کتاب اترے گی, میں شریعت کا بہتاج بادشاہ ہوں, میرے اندر سے, میری اہل بیت کے اندر سے علم کے چشمے پھوٹیں گے. اور تو نبی کے اوپر قرآن کی اپنی رائے سے مسئلے کو جہنمی ہے. تو جہنمی ہو گیا. ہم نے اپنی رائے سے مسئلے کو اخذ کیا ہے. تو نے اپنی رائے کو قرآن میں داخل فرمایا. نبی نے فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے داخل کرے وہ جہنمی ہے. تو جہنمی ہے. ہم نے نبی کے پاس لگایا اور تو نے جھوٹ بولا. نبی سے کہا کہ کتاب نہیں جانتے تھے, کتاب نہیں جانتے تھے. نبی علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہو, کتاب نہیں جانتے تھے.
अलियाज़ु बिल्लाह, ईसा जैसे नबी वो जानता तो मुझे नबी बनाकर मुझे किताब दे के भेजेंगे। नबी को किताब नहीं है क्या? ऐसा बात है, अपने राय को मतलब किया है। खामोश रहा, मुझे बोलता था खामोश रहता था, तो खामोश झूठ बोल रहा है। उसका ठिकाना कौन होता है? काफिर होता है। तो काफिर है तो काफिर है। बोलने दे मेरी बारी। बस तेरा मुकम्मल हो गया, तेरा मुकम्मल हो गया। फुल ऑपरेशन खामोश रहा, मैं जवाब देने दूं। तूने ईमान का इतराफ़ किया है, तूने तेरा गुस्ताख कहा है, तूने क्या कहा? मनगढ़ तर्जुमा पेश किया है। मैंने राय को दाखिल किया, तूने कुरान की राय में दाखिल की, तूने अपने जो कुरान किया था उसमें अपनी राय दाखिल की। जो तर्जुमा था वही पैसे मैंने पेश किया है। तर्जुमा मेरी बारी है। खामोश रहा। सामने देखें, ये मैंने कंजुल ईमान है उसकी आयत पढ़ी मैंने और तर्जुमा किया है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है, मैंने तर्जुमा ये किया है कि इससे पहले ना तुम किताब जानते थे ना अहकाम शरअ की तफसील कहा यहाँ पे, तो उसने कहा तूने मनगढ़ंत बयान किया है, तूने गलत तर्जुमा किया है, तो तौहीन किया कुरान को नहीं कहा है। तूने जहन्नम जहन्नमी है। तौहीन किया से मुझे भी तौहीन किया है। तुमको सुनना पड़ेगा। अपनी बारी अभी बिल्कुल नहीं। मेरी बात रिटर्न है। मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं देना जानते, तुम मुझे नहीं देना देगा। बिल्कुल नहीं। दसीसा गाड़ी से काम लिया, तूने बिल्कुल दसीसा गाड़ी से काम लिया।